ابلیس جن جو شر کا منبع ہے، سرچشمہ ہے. آج ہی آپ صبح ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سن چکے ہیں کس کس پہلو سے وہ حملہ کرتا ہے. کیسے چیلنجنگ انداز میں اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے اسے خلافت دی ہے آدم کو، مجھ سے افضل بنا دیا اس کو، مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، سجدہ بھی نہیں کیا، اور پوری بغاوت کے ساتھ کہا ہے میں ثابت کر دوں گا کہ اس کی نسل جو ہے وہ تیرے احکام کو ماننے والی اور تیری توحید پر قائم رہنے والی نہیں ہوگی. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. سیدھا راستہ توحید کا راستہ، قدم قدم پر ان کا رخ موڑنے کی کوشش کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی میں اس کا اکثر و بیشتر تو جب نظر آتا ہے تو یہی ہے. خود سورہ یوسف کی ایک آیت کی کے حوالے سے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کو تو چھوڑ دیجئے جو اللہ کا ویسے ہی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. وہ لوگ بھی کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی بھی اکثریت مشرکین پر مشتمل ہے. سورہ یوسف کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لیکن دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، ابلیس کا لشکر بھی ایک تو وہی غیر مرئی ہے، انویزیبل، جو نظر نہیں آتا، وہ جنات میں سے اس کے پیروکار شیاطین جن، اور دوسرے ہیں انسانوں میں سے اس کے پیروکار وہ شیاطین انس. اور شیاطین انس یوں تو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن ان کی سب سے منظم قوت دنیا میں کم سے کم یہ کہ پچھلے تقریباً 2000 برس سے وہ یہود، شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ. اور یہ اب بات اس طرح واضح ہو چکی ہے دنیا کے سامنے. 1958 میں ٹورنٹو کینیڈا میں ایک شخص نے کتاب لکھی ہے بونز ان دی گیم، ولیم گائی کر. اس نے ثابت کیا، لفظ استعمال کیا لیوسیفر ایک شیطانی قوت ہے، اور اس شیطانی قوت کے ایجنٹ اس دنیا میں یہودی ہیں. سارا فتنہ و فساد اس دنیا میں جو ہو رہا ہے بظاہر کردار کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن وہ پتلیوں کے مانند ہیں. جیسے پتلیوں کا تماشا کبھی ہوا کرتا تھا، پردے کے پیچھے ہے وہ بازیگر، اس کے ہاتھ میں ڈورے ہیں، وہ ڈورے ہلا رہا اور نظر آتا ہے پتلیاں ہل رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں. در حقیقت تو وہ پیچھے ہے ان کو نچانے والا، پتلیوں کا ناچ کرنے والا. تو بڑے بڑے انقلابات اور بڑی بڑی جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، ان سب کے پیچھے تار ہلانے والا یہی شیطان کا عظیم ترین ایجنٹ ٹولہ یہود. اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کا، چونکہ مجھے کافی دور جانا ہے، سفر لمبا ہے. یہ سکھر میں جو گردہ ہے کافی، میرا گلا خاصا الرجک ہے گردے سے. بہرحال جو کوفت مجھے ہے وہ ہے، میں آپ کی کوفت کے لیے معذرت خواہ ہوں. حضور کے زمانے میں بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ غلط بات کہہ رہے ہو، مشرکین مکہ ان سے بھی بڑے تھے. مشرکین مکہ بھی یقیناً بڑے سخت دشمن تھے، لیکن ان کی دشمنی اور یہود کی دشمنی میں ایک فرق ہے. وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے، مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے گردنیں کٹوائیں. 70 لاشیں بڑے بڑے ان کے سرداروں کی میدان بدر کے اندر پڑی تھی. اس کے باوجود اگلے ہی سال پھر آگے چڑھائی کر کے. لیکن یہودی سازشی تھے، پس پردہ بیٹھ کر من ورائے جدر، وہی جو میں نے کہا جیسے پتلی کا تماشا دکھانے والا پیچھے بیٹھ کر، یہ بھی اپنی فصیلوں کے پیچھے. ساری سازشیں ان کی ہیں، بار بار چڑھا کر لائے ہیں مکے والوں کو، بھڑکا کر لائے ہیں، اور یہ وعدے کر کے لائے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اور جو سب سے کٹھن مرحلہ آیا ہے مدنی دور میں وہ غزوہ احزاب کا ہے، وہ کل کا کل یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہوا.